اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں 16 سے 17 ماہ تک نماز ادا کی ہے۔ اس شہر کو انبیاء کا شہر بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کی قبور ہیں یہاں پر، اور بہت سارے انبیاء نے اس کی طرف ہجرت کی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اس سرزمین پر انتقال ہونے کی دعا کی تھی۔ تو یہ وہی زمین ہے جسے انبیاء سے، وحی سے، کتب مقدسہ سے اور صحائف سے تعلق ہے۔ تو اس سرزمین کے اصل وارث وہی ہیں جو تمام انبیاء کو، تمام کتب کو، تمام وحی کو اور تمام صحائف کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ہم اطاعت پر آ گئے، اگر ہم فرما برداری پر آ گئے، اللہ پھر غم کو خوشی میں بدل دے گا، اللہ پھر تنگی کو راحت میں بدل دے گا۔ ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ قوموں کے زوال کے متعلق اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اسے بدلنا اللہ گوارا نہیں کرتے، لیکن جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے، اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، ہر قوم کی طرف نبی بھیجے جنہوں نے توحید کے احکام بیان کیے، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارشیں آئی، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ نے ان سے منہ میں اڑ لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے مومنین کی نسل میں سے جب ایک قوم نے وجود لیا نا اور وہ گمراہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ایک قوم نے وجود لیا پھر وہ گمراہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، پھر ان کی نسل میں سے ایک قوم نے وجود لیا جو گمراہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے اپنی نعمت اس وقت تک نہیں لی جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے آخری لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسی دوران اللہ کے نبی وصال فرما گئے۔ پھر اس لشکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا تھا۔ آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ سب سے پہلے جو مغربی سفارت خانہ کھولا گیا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھی۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا۔ اس وقت فلسطین میں جو یہودی تھے صرف اور صرف 9,000 تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتاب شائع کی گئی جس کا عنوان یہودی مملکت تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر یہودیوں کی نظر میں اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی 2 بڑی کانفرنس ہوئی جس میں ان کی یہ پکار تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کو بہت لالچ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم خلافت کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتاریں گے۔ تو جواب میں سلطان عبد الحمید نے کہا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اگر آپ فلسطین کا اتنا حصہ بھی مانگو گے نہیں ملے گا۔ انہی دنوں میں سلطان عبد الحمید کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ انہی دنوں میں اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔
آج مسلمانوں کو یہی نہیں پتا کہ مسلمانوں کا فلسطینیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بھائی وہ ہمارا قبلہ اول ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ آواز کو بلند کریں، جس کی جہاں تک رسائی ہے وہ اللہ سے بھی مانگے، ان ظالموں کے لیے ہدایت مانگے، اگر ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ جو مظلوم چکی میں پس رہے ہیں مسلمان، ان کی نصرت کے لیے دعائیں مانگیں، آواز اٹھائیں۔ آج ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمارے حکمران بھی آواز اٹھائیں گے۔